اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو التذکیر بآلاء اللہ، یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوسچنز کے انداز میں۔ کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات، بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے، اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب، تمہارے لیے قطعاً ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے۔ الہ مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تعویل، یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو۔
وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں. عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو. تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے. اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا، کل کا دن آئے گا، اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی. اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی من قبل پہلے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں، وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیے ان سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی. ولا تحزن علیہم، ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. فلا تحزن علیہم، اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں. آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے، یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں. نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں، رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، ہماری چالیں کامیاب ہوں گی، ہماری تدبیر ہے. ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ بٹ 1 آیت یہ آئی تھی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو 2 چیزوں کی خبر دیتے تھے، ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا. تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب. تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا یہ عذاب. قُلْ عَسَىٰ، بتائیے اگر آپ سچے ہیں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو، تمہاری پیٹھ تک پہنچ چکی ہو. ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے، جڑا بیٹھا ہوا ہے پیٹھ کے ساتھ. تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے. اور اس میں اشارہ ہے غالباً غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں. وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں. کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے. اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا ظلمًا وعدوا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے. وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو. تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں.
وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ کا علم قدیم جو ہے، گویا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔